السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اسے گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن یہ گرے لسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بناتا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں، جن میں جرمنی، کینیڈا، یو ایس وغیرہ شامل ہے، انہوں نے مل کر ایک یوں سمجھیں کہ ایک ادارہ بنایا تھا یا ایک کمیٹی بنائی تھی، جس کا نام انہوں نے FATF رکھا تھا، جسے آج کل FATF کہا جاتا ہے، اور جس کا مطلب ہے فائنانس ایکشن ٹاسک فورس۔ اور اس نام سے انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دنیا میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا غیر قانونی طور پر پیسے کا جو لین دین ہوتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اسے روکا جائے۔ تو شروع میں اسی مقصد کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ ادارہ بنایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں 9/11 میں جب دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے اور دنیا میں دہشت گردی پھیلی، تو دہشت گردی بھی اس میں شامل کی گئی، اور اس کے جو ممبران تھے ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ممالک چین اور انڈیا بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور پھر یہ دیکھا جانے لگا کہ دنیا میں کون سے ممالک ایسے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں، یا کن ممالک میں دہشت گردی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، یا کس ملک میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور جس ملک میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، دہشت گردی پروان چڑھتی ہے، یا دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی، اس ملک کو یہ گرے لسٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی چونکہ دہشت گردی عام ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بھی ایسے تھے جو دہشت گردی کا اہلِ کار بنے، جس کے لیے ہمارے ملک سے فنڈنگ کی گئی، تو اسی لیے یعنی FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اور گرے لسٹ میں ڈالنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو FATF ہے، یہ پھر ان اداروں کو جو لون دیتے ہیں، جو قرضہ دیتے ہیں، جیسے IMF ہے، جیسے ورلڈ بینک ہے، ان کو یہ سفارش کرتے ہیں کہ چونکہ اس ملک میں دہشت گردی ہے، اور یہ ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی نہیں کر رہا، اس لیے اسے لون نہ دیا جائے، قرض نہ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے اگر کسی ملک کو قرض نہ دیا جائے، اور ایسے ملک کو جو دہشت گردی کا شکار ہو، اس کو اگر قرض نہ دیا جائے، تو پھر اس کے لیے جو ہے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور بلیک لسٹ، اس کے بعد جو آخری لیمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، وہ بلیک لسٹ ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی ملک جو ہے مکمل طور پہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے میں ناکام رہے، یا جو FATF ان کو جو اقدامات فراہم کرتا ہے، یا کچھ ان کو نکات دے دیتا ہے، یا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ مقاصد ان کو دے دیتا ہے کہ آپ یہ پورا کریں، ان کو اگر پورا نہ کر سکے، پھر اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو FATF کے مطابق پاکستان نے جو اس کو ٹاسک دیے گئے تھے، ان پر کافی جو ٹاسک تھے، ان پر اس نے ان ٹاسک کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اکتوبر میں جو FATF ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے گا۔ اور یہ بھی تھوڑی سی آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ FATF میں کسی بھی ملک کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس ووٹنگ میں جو ہے زیادہ ووٹنگ جس کے بعض کہتے ہیں کہ اس کو وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ تو اس کے اگر خلاف ووٹنگ آ جائے کہ اس کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، اس کے لیے اگر زیادہ ووٹ آ جائیں تو اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کو وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے تو اس کے لیے اگر زیادہ ووٹ آ جائے تو پھر وائٹ لسٹ میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ تو پاکستان چونکہ انڈیا کا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہمارے آپس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دشمنی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ FATF میں اکثر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ووٹ دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس کے حمایتی ہیں ان کو بھی وہ اس طرف راغب کرے کہ پاکستان کے خلاف ووٹ دیں۔ اور چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور چائنا کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں۔ اسی طرح جو چائنا کا ساتھ دیتے ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، اور جو انڈیا کے ساتھ ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ FATF کی ایک خاص ٹیم ہوتی ہے،
وہ کسی بھی ملک کا دورہ کرتی ہے اور دورہ کرنے کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف کس طرح اقدامات اٹھائے گئے اور فنڈنگ کو کس طرح روکی گئی وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ان کے ٹاسک ہوتے ہیں جو کسی ملک کو انہوں نے دیے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔